अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में, और थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी सपोर्ट के लिए। फॉर 81 सब्सक्राइबर्स वी आर अचीविंग 200 सब्सक्राइबर्स सून इंशाल्लाह ताला विद योर सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच हमें पसंद करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे ही हम इंशाल्लाह ताला एक दिन बल्कि जल्द इंशाल्लाह अपनी मोनेटाइजेशन भी सेलिब्रेट करेंगे मिलकर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। है जी, आमीन सुम आमीन। और इसी दुआ के साथ कि जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं जो कि इस जर्नी के लिए निकले हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, हमें भी कामयाबी दे। इस दुआ के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़ और आज के टॉपिक का आगाज़। जी तो व्यूवर्स, आज का टॉपिक एक बहुत ही गहरा मौजू है, एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा टॉपिक पढ़ते हुए, मेरा टॉपिक सुनाते हुए आपको फ़ील हो जाएगा कि आज हम किस चीज़ पर बात कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़िंदगी खामोशी से सबसे सख्त सबक सिखा जाती है। अब मेरी पहली लाइन से ही आपको आज के टॉपिक का अंदाज़ा हो चुका है कि कभी कभार क्या, जब इंसान खुद की जंग के लिए निकलता है, खुद के लिए कुछ करने के लिए निकलता है, तो ज़िंदगी उसको ऐसा रगड़ा देती है, ऐसे ऐसे सबक सिखाती है, ऐसे ऐसे चेहरे दिखाती है, उनके ऊपर से पर्दे उठाती है कि वो सोच भी नहीं सकता। ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर सफ़े पर कोई ना कोई सबक ज़रूर लिखा होता है, मगर ये किताब शोर मचाकर नहीं पढ़ाई जाती, हर जगह ऐलान करके नहीं सुनाई जाती। ये खामोशी से, आहिस्तगी से और अक्सर दर्द के साथ हमें वो सब कुछ सिखा देती है जो शायद कोई उस्ताद, कोई नसीहत या फिर कोई किताब भी नहीं सिखा सकती। ज़िंदगी के असल सबक अल्फाज में नहीं बल्कि हालात में छुपे हैं, और यही हालात इंसान को वो बना देते हैं जो शायद कभी वो था ही नहीं, या शायद कभी उसने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इस तरह का भी हो जाऊंगा, या मैं वक्त से पहले इतना बड़ा हो जाऊंगा। अभी तो मेरी उम्र ही नहीं, जितना मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ या जिस मकाम पर मैं हूँ, अक्सर हमारे जहन में इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन आप जो हैं, जिस तरह है, जैसे हैं, आप हालात की वजह से हैं। और यकीन जाने, जिस शख्स के अंदर से भी इस तरह से निकलता है ना कि मैं तो वो थी ही नहीं जो मैं आज हो गई हूँ, चूँकि आपके अंदर से बचपना ख़त्म हो जाता है, आप एक मैच्योर एरा में आ जाते हो, लोग आपको इतना मैच्योर कर देते हैं अपनी बातों से, हालात के ज़रिए। हालात इंसान के ऊपर आते रहते हैं। इस तरह की ज़िंदगी है ना, इसमें कभी आपको खुशी मिलेगी, कभी गम मिलेगा, और अक्सर तो खुशी बिल्कुल एड्स की तरह आती है और स्किप हो जाती है। लेकिन अल्लाह माफ़ करें, अल्लाह ताला हर इंसान की ज़िंदगी, हर इंसान का दामन खुशियों से भर दे, आमीन सुम आमीन। इंसान अक्सर ये समझता है कि सीखने के लिए उसे किसी के समझाने की ज़रूरत है, उसे किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, मगर हकीकत तो ये है कि ज़िंदगी खुद सबसे बड़ी उस्ताद है। ये हमें बार बार गिरा कर, तोड़ कर, आज़मा कर वो सब कुछ सिखाती है जो हम आसानी से सीख ही नहीं सकते। और हैरत की बात तो ये है कि ये सब कुछ खामोशी से होता है, ना कोई ऐलान, ना कोई इंतबाह। बस एक दिन अचानक इंसान को एहसास हो जाता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सबक अक्सर औक़ात दुख, नाकामी और जुदाई के ज़रिए आते हैं। जब कोई अपना छोड़ कर चला जाता है, जब कोई टूट जाता है, जब कोई ख्वाब ख़त्म हो जाता है, बिखर जाता है, या जब मेहनत के बावजूद कामयाबी नहीं मिलती, तब इंसान के अंदर एक चीख पुकारी जाती है, एक चीख उठती है, और फिर वो खामोशी में तब्दील होना शुरू हो जाती है। मतलब इंसान बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस, इमोशन लेस हो जाता है। वो एक पत्थर नुमा बन जाता है, वो कम बोलने लगता है, ज़्यादा सोचने लगता है, और दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखने लगता है। और जानते हैं वो ज़ाविया क्या होता है? कि वो दुनिया की परवाह करना छोड़ देता है,
اور صرف اپنے اوپر کام کرتا ہے، وہ خود سے باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے تو بات کرنے فضول ہے، یہ تو ایسا ہو گیا، یہ تو ایسا تھا ہی نہیں، اور وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ در حقیقت یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان حالاتوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ایک انسان ایسا ہے۔ میں ایک یہاں چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ایک بچہ جو کہ خود کہنے ایک چھوٹا بچہ ہے نا، 4 سے 5 سال کا، اس کو واش روم جانے کے لیے بھی گائیڈ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، نہلانا دھلانا تو دور کی بات ہے نا، واش روم جانے کے لیے بھی اس کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس عمر میں اس کو بولیں کہ تم تو جوان جہان ہو، تم تو خود کر سکتے ہو، پھر کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ سٹیپ ہے، اور یہ پہلا کہہ لیں ایک مقام ہے کہ جہاں سے انسان اپنی ایج سے پہلے ہی بڑا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کو چیزیں جلدی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ دنیا کو اس لیول پر آنے سے پہلے ہی دیکھ لیتا ہے کہ شاید جس پر اس نے بعد میں آنا تھا۔ اور یہ سکھانے والے اکثر اوقات آپ کے اپنے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ آپ کے ریلیٹیوز میں ہوتے ہیں، دنیا تو بعد میں آتی ہیں۔ وہ شعر تو سنا ہی ہوگا آپ نے کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا۔ اکثر ہمیں حالات اس طرح کے ڈالنے میں ہاتھ ہی بڑوں کا ہوتا ہے، بڑے ہی ایسے کام ایسے حالات کریٹ کر دیتے ہیں۔ بڑے سے مراد کبھی چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں بڑے ہی، یہاں کے میں کسی اسپیسیفک پرسن کسی کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ موسٹلی آپ کے اپنے ہی آپ کو اس دہانے پر لا کھڑا کرتے ہیں کہ جہاں آپ بے بس ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا ایک ٹراما شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں سے آپ پھر آتے ہیں میچورٹی لیول پر۔ یہی خاموشی سبق انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، پھر انسان خاموش رہنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کرتا، بالکل چپ رہتا ہے، اپنے ڈیسیژن خود لیتا ہے، اپنے جو اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں اس کو بالکل سوچ کر ہی دفن کر دیتا ہے، وہ دوسروں کی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ اسے سکھاتا ہے کہ ہر کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی ہے، ہر وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ اسے یہ بھی سکھاتا ہے کہ خود پر یقین کیسے رکھنا ہے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ولاگ میں بھی ڈسکس کی کہ سب سے پہلے آپ کو خود پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آخر میں انسان کو اپنے ساتھ خود ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ کے کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جن پر آپ کو بہت بھروسہ ہوتا ہے، لیکن ان کی ضرورت تب پڑتی ہے جب شاید وہ اس ٹائم پر آپ کو اویلیبل نہ ہو، پھر آپ کو اکیلے ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ زندگی کی خاموشی میں ایک عجیب طاقت ہوتی ہے، جب سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا تو انسان کم سیکھتا ہے، مگر جب حالات خراب ہوتے ہیں، جب راستے بند ہوتے ہیں، تب اصل سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ وہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے اور انہیں طاقت میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سکھائے، سمجھائے، ہمیں راستہ دکھائے، مگر زندگی ہمیں خود ہی راستہ ڈھونڈنا سکھاتی ہے، ہمیں اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے ایک دفعہ تاکہ ہم اپنی روشنی کو خود تلاش کریں۔ کیا جملہ ہے! ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے تاکہ ہم خود اپنی پہچان بنائیں۔ خاموش سبقوں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ دل پر گہرے اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ سبق ہوتے ہیں جو انسان کبھی نہیں بھولتا، بلکہ یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو انسان کے دل پر لکھ جاتے ہیں، جس کے لیے کسی پیپر یا کسی پین کی ضرورت ہی نہیں نوٹ کرنے کے لیے یا یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ صرف سننے نہیں بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ آنکھوں کے آنسوں میں، دل کے درد میں اور خاموش راتوں میں سیکھے جاتے ہیں۔ زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ وقت کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں اور انسان بھی بدل جاتا ہے۔ جو کل ہمیں توڑ رہا تھا وہی آج ہمیں مضبوط بنا چکا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ بغیر کسی شور کے، بغیر کسی اعلان کے ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ زندگی کے سب سے بڑے سبق بول کر نہیں سکھائے جاتے بلکہ جھیل کر سیکھے جاتے ہیں۔ وہ شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہر مشکل کو ایک سبق کے طور پر قبول کرنے لگتا ہے۔ آخر میں زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خاموشی میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہر آزمائش، ناکامی اور ہر جدائی، یہ سب زندگی کے وہ پیغامات ہیں جو ہمیں بہتر بنانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان پیغامات کو سمجھ لیں تو نہ صرف ہم مضبوط بن سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر انسان بن کر ایک معاشرے میں ابھر سکتے ہیں۔ یاد رہے،
زندگی چیخ کر نہیں سکھاتی، وہ خاموش رہ کر ہمیں وہ سب سبق سکھاتی ہے جو ہمیں جاننا ضروری ہے، اور جو انسان اس خاموشی کو سمجھ لیتا ہے در حقیقت وہی زندگی میں سب کچھ سمجھ جاتا ہے، بلکہ وہ زندگی کو سمجھ لیتا ہے۔ سو ویورز، آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا؟ اس ٹاپک میں ایک ہی پیغام ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنٹ رہنا چاہیے۔ آپ کو کسی مقام پر کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا۔ ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ لوگ ہی کافی ہیں جنہوں نے آپ کو آج میچور کر دیا ہے، اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ نہ آپ اپنے بچپن کو انجوائے کر پائے اور نہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کر پائے، بلکہ آپ اپنی خواہشات کو مار کر اب ان کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ یہ ہے آپ کی تربیت۔ ایک اچھا انسان کبھی دوسرے سے بدلہ نہیں لیتا۔ ایک اچھا انسان کبھی دوسروں کے مد مقابل نہیں آتا، بلکہ صرف خود پر ورکنگ کرتا ہے کہ وہ خود کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے، خود میں کیا امپرومنٹ لا سکتا ہے۔ خیر، یہ تھا ہمارا آج کا لیسنیبل ولاگ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ہٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ ہماری نیو ویڈیوز سے نوٹیفائی رہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ یہ تھا ہمارا آج کا مزیدار سا ولاگ تو آپ نے دیکھا ہوگا، ساتھ ساتھ اب سیزن آؤٹ ہو رہا ہے تو سوچا جاتے جاتے آلو پالک کو بھی بنا لیا جائے، اور ساتھ میں وہی ہمارے یمی سے بوائلڈ رائس، آلو پالک کے ساتھ یہ بوائلڈ رائس اور دھنیا پودینے کا رائتا نہ ہو تو پھر کیا مزہ۔ اور ساتھ میں ہم نے دال بنائی تھی تو ہم نے وہ بھی رکھ لی، جس کو آلو پالک نہیں کھانا وہ دال کھا لیں۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔